جی ہماری بہن ایک سوال کرنا چاہتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب میرے دو سوال ہیں. پہلا یہ کہ جب ایک مومن انتقال کر جاتا ہے اور میت کو غسل دے کے رکھ دیا جاتا ہے، اس وقت کچھ لوگ ان کے سرانے کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھتے ہیں، کچھ لوگ مختلف تسبیحات پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ سرے سے ایسا کرنے ہی نہیں دیتے. تو وہ کون سا ایسا عمل ہے، رہنمائی فرما دیجئے، جس کا اس وقت مردے کو ثواب پہنچے یا اس کو فائدہ پہنچے؟ ایک سوال. سوال کیا غسل دینے کے بعد پھر نا بیویاں گر کھڑی ہو جاتی ہیں، پڑھنا شروع کر. یہ تھوڑی مدت سے شروع ہوا. آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی رسول بہت آئے، سب پر درود و سلام ہے، مگر جیسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا، قربان جائے رؤوف الرحیم. اللہ کہتا بالمومن رؤوف الرحیم. کوئی ماں باپ یہ اتنا پیار اولاد سے نہیں کرتا جتنا یہ رسول تمہارے ساتھ ہے. اور حضور پاک کا ہم دیکھتے ہیں، ایک بچی کا میں بیان سناؤں آپ کو ایمان تازہ کرنے کے لیے، کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی کسی کافر قبیلہ میں، ان کا مدینہ سے دور مقام تھا، وہاں مسلمان ہوئی. وہ لوگ کافر ہی تھے، ان کی لونڈی تھی بیچاری. ان کی بچی نے ایک دن اپنا ہار اتار کر لٹکا دیا لکڑی کے ساتھ. تو چیل آئی، وہ ہار لے گی، موتیوں کا ہار تھا سرخ رنگ کا، اس نے چیل نے سمجھا گوشت چلے گی. ان ظالموں نے اس بیچاری مسلمان لونڈی پر شک کیا. اس نے بہت تسلی دی کہ میں نے نہیں ہار چوری کیا، مگر وہ ظالم نہیں مانے. اتنا انہوں نے ظلم کیا، مارا اس کو بیچاری کو، اور ساتھ ہی ننگا کر کے اس کی شرمگاہ تک کی چلا دی جس نے ہار چھپا رکھا. مگر اسی دوران چیل آئی، اس نے ہار پھینکا. دیکھ لیا انہوں نے کہ نہیں، اس کا پھر معافیاں مانگنے لگی. اس نے کہا میرے ساتھ جو ہونا تھا مجھے تم نے ننگا بھی کر دیا، اب میں اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں مدینہ شریف چلی جاؤں، اپنے نبی کے پاس چلی گئی. انہوں نے چھوڑ دیا. وہ پھر میری بہنوں بچیوں سفر کر کے مدینہ آئی، حضور کی بیویوں کے پاس بیٹھتی، اور حضور نے خیمہ مسجد میں لگوا دیا، وہاں وہ رہتی اور مسجد کو جھاڑو دیتی، سیاہ رنگ کی تھی. تو بیویوں کے پاس جب بیٹھتی تو ایک شعر پڑھتی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ ہار کا دن بھی عجیب دن تھا جس نے مجھے کفر کے ملک سے نکال کر یہاں مدینہ میں پہنچا دیا. تو اماں عائشہ نے پوچھا بیٹا وہ ہار کا کیا؟ کہ اس نے ساری کہانی سنائی کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ آنا نصیب ہوا. تو وہ فوت ہوگی، حضور کے پیار کی بات کی فوت ہوگی. لوگوں نے رات ہی دفن کر دیا، حضور کو نہیں بلایا. آپ نے ایک دو دن جب نہ دیکھا تو پوچھا کہ وہ بچی کا کیا بنا؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی تھی. تو حضور نے فرمایا اللہ اعلم تم نہیں دیا، مجھے کیوں نہ خبر دی تم نے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے سمجھا رات کا وقت ہے، کیا آپ کو تنگ کرے، ہم نے دفن کر دیا. عزت نہ اتنی کی، دفن آپ ہی کر دیا صحابہ نے. تو حضور نے فرمایا دلونی علی قبر. نبی ایسا پیارا ہمیں دیا، حضور نے فرمایا مجھے قبر بتاؤ جا کے. گئے صاحب تو بیٹا حضور نے دوبارہ قبر کو سامنے رکھ کر لوگوں کو پیچھے کھڑا کیا، پھر نماز جنازہ قبر پر پڑھائی اور فرمایا کہ جب تک میں اس دنیا میں ہوں، میں مدینہ میں ہوں، تو کوئی فوت ہو تو مجھے بتائے بغیر اس کو دفن نہ کرو. تمہاری قبروں میں اندھیرا ہے، میری دعا کی برکت سے اللہ روشنی کرتا. تو حضور نے قبر پر اس کے لیے، اس لیے ایسے نبی نے جو مردے کے ساتھ کرنا چاہیے نا رائی بتا دیا. ہم شک کریں نا کہ نہیں حضور سے کمی نہیں، گمراہی. تو کبھی نبی علیہ السلام نے صحابہ نے غسل دینے کے بعد یہ گرد جو ہے نا قرآن کلمہ نہیں پڑھا، کسی کتاب میں نہیں، نہ بڑے علمیوں کی کتاب. اب عورتوں نے خود ہی شروع کر دیا، کچھ نعتیں پڑھتی ہیں، کوئی یہ بالکل نہ کریں آپ، اس کی کوئی ضرورت نہیں. آپ بیٹھ جائیں، زبان سے بیٹھی ہوئی بخشش کی دعا کریں، وہ اچھی کہ اللہ اسے بخشنا رحم کرے. نبی علیہ السلام گئے ایسے آدمی کے گھر گیا جو آپ کا پھپھی ذات تھا، مگر وہ حضرت ام سلمہ کا خامن تھا پہلے، بعد میں پھر حضور کی بیوی بنی ام سلمہ. تو رسول اللہ اس کے گھر میں گئے تو جنازہ پڑا تھا، ابھی دفن نہیں کیا. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ جب اس طرح جنازہ ہوتا نا تو فرشتے بھی یہاں حاضر ہوتے ہیں، وہ جو باتیں تم کہتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں کہ اللہ ایسا ہی کر دے. اس لیے ایسی باتیں نہ کیا کرو، اس کے لیے بیٹھ کر بخشش کی دعا زبان سے کہتے رہو کہ اللہ بخشے، رحم کرے، اس کے گناہ معاف کرنا. تو حضور نے بھی بیٹا اس وقت حضرت ابو سلمہ کے لیے دعا کی نا. میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس کو چھپوائیں، یاد کریں. میں نے دیکھا کہ یار حدیث لوگ بھی اور باتوں میں جھگڑتے رہتے ہیں کہ ٹانگیں اس طرح کرو، یہ جو کرنے کی باتیں ہیں نا وہ نہیں یاد. اگر انہیں پوچھیں یار فوت ہو جائے تو دعا حضور نے ابو سلمہ پر کی وہ یاد ہے؟ نہیں. بحث کرتے جائیں. آپ نے نام لے کر کہا، آپ کو اگر نام یاد ہے تو کہہ دیں، نہیں نام تو فلاں ہی کہہ دیں. اللہ مغفر لأبی سلمہ وارفع درجته فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین
وغفر لنا ولہ یا رب العالمین وفسا لہو فی قبرہ ونور لہو. کوئی بات نہ چھوڑی آپ کہ اللہ ابو سلمہ کو بخشنا اور قیامت کے دن اپنے بہت بندوں سے اس کا درجہ اونچا کرنا، اور اس کے جانے کے بعد جس کے وارث رہ گئے بیوی بچے ان کا تو نگہبان بننا، اور ہمیں بھی اس کو بخشنا اور اس کی قبر کو منور کرنا، اس کو کھلا کرنا. ایسی باتیں آپس میں بیٹھ کر کریں نا، ہاتھ اٹھائے یہ نہیں کی. یہ جو گرد پڑتی ہیں نا، یہ بچہ کہیں نہیں آیا، کسی فرقے کے میں نہیں آیا، خواہ مخواہ یہ شروع کر لیا. ایسی باتوں سے بچنا چاہیے، ورنہ الزام آئے گا کہ تمہارا نبی کو کسر چھوڑ دیا تھا، حضور کو کوئی بات بتانی بھول گئی تھی، کیوں نئی باتیں کرتے. جی